نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہمسایوں کے حقوق۔ انسان اس دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسانوں کے تعاون اور مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ کچھ تعاون اسے اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل جاتا ہے، لیکن بسا اوقات انسان اپنے خون کے رشتوں سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اسے لامحالہ دوسرے لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان جہاں بھی رہتا ہے اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ گویا کوئی بھی دو شخص یا اس سے زیادہ جو ایک دوسرے کے قریب رہتے بستے ہوں، وہ آپس میں ہمسائیگی کے رشتے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمسائیگی گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ انسان جہاں رہتا ہے اس کا گھر ہے، تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والے لوگ، اور جیسا کہ ایک حدیث سے ہمیں حق ہمسائیگی 40 گھروں تک ہوتا ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمسائیگی جہاں انسان کام کرتا ہے، یعنی ورک پلیس، اس میں اس کے آس پاس کام کرنے والے، یا اگر انسان کہیں پڑھتا ہے یا کہیں بھی انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے، تو جن لوگوں کے ساتھ اس کا میل جل ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ مل جل کر مختلف کام کرتا ہے، کوئی کام کاروبار کرتا ہے، وہ سب اس کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان طویل عرصے تک زندگی بسر کرتا ہے یا ایک زمانے تک ان کا ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ ہمسائے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس انسان وقتی طور پر بیٹھتا ہے۔ تو خواہ کسی کے قریب انسان وقتی طور پر ہو یا ایک لمبے عرصے تک ہو، وہ تمام ہمسائیگی کے رشتے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، اجنبی ہمسائے کے ساتھ، پہلو کے ساتھی یعنی اپنے رفقا کولیگز کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 طرح کے ہمسائے ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار ہمسائے، دوسرے اجنبی ہمسائے، اور تیسرے وقتی ہمسائے جن کے ساتھ انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے یا کچھ دیر کے لیے کام کرتا ہے اور پھر ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمسایہ کوئی بھی ہو، ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمسائے کو ایذا رسانی سے یعنی تکلیف دینے سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی طرف سے کسی قسم کا سکون یا سکھ پائے، پھر یہ اذیتوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، دو طرفہ ہو جائے گا اور زندگی جہنم بن کر رہ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام ہمسائے کے متعلق مجھے ہمیشہ ہی وصیت کرتے رہے، یعنی جب جبریل علیہ السلام آتے
تو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اس کو وارث ہی بنا دیں گے۔ ویسے تو انسان کے مال میں اس کے اقربا ہی، اس کے رشتہ دار ہی وارث ہوتے ہیں، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید ملی کہ آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ رشتہ داروں کے علاوہ ہمسائے بھی کہیں وارث نہ قرار پائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ نے اس شخص کو مومن ہی نہیں قرار دیا جو ہمسائے کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 بار آپ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی۔ یہ میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، عام انسانوں کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہیں، کس کا ایمان نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، ان کے لیے مصیبت کھڑی کرتا رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں گے، کیونکہ ایسی فطرت اور ایسی شخصیت والا انسان یا ایسی عادات والا انسان اگر جنت میں داخل کر بھی دیا جائے تو وہ وہاں بھی اپنے ہمسایوں کو ستانے لگے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے اپنی نیچر اور فطرت بدلی ہی نہیں، اس نے اپنے ساتھ کوئی مجاہدہ کیا ہی نہیں، کوشش کی ہی نہیں کہ اپنی اصلاح کرے اور بری عادتوں کو اپنے سے دور کرے، لہٰذا اس کی یہ بری عادتیں اگر اس کے ساتھ ہی ختم ہوئی تو پھر قیامت کے دن جنت میں جانے کے لائق نہ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں بہتر دوست وہ ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ خیرخواہی کریں، یعنی اچھے دوست کی بھی پہچان بتائی آپ نے، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے ہمسائے کے ساتھ خیرخواہی کریں۔ گویا ہمسایوں کے لیے خیرخواہی کے جذبات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ خیرخواہی کے جذبات سے انسان کس کس طرح ان کا خیال رکھ سکتا ہے، کن کن معاملات میں ان کی خبر گیری کرنا ضروری ہے، اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، خاص طور پر خواتین کو خطاب کر کے فرمایا کہ اپنی پڑوسن کے لیے کوئی چیز حقیر نہ سمجھو۔ اے مسلمان عورتوں، اپنی پڑوسن کو یعنی ہدیہ بھیجنے کے لیے کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو، اگرچہ بکری کا ایک کھر ہی ہدیہ بھیجنے کے لیے کیوں نہ ہو، یعنی کوئی بڑی چیز نہیں بھی ہے گھر میں، کوئی معمولی چیز بھی ہے تو اس میں بھی پڑوسی کو یاد رکھو۔ گویا پڑوسی کے ساتھ نعمتوں کو شیئر کرو، اپنی نعمتوں میں ان کو بھی شریک کرو، زیادہ ہوں یا کم، بہت ہوں یا تھوڑی ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کر اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ۔ گویا پڑوسیوں کو جو ہدیہ بھیجا جا سکتا ہے اس میں سے بہترین ہدیہ کھانا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کھانا شاید ہمارے اپنے لیے کافی نہ ہو، تو فرمایا کہ اس کھانے کی مقدار بڑھا لو پانی ڈال کر، لیکن پڑوسی کا خیال رکھو، کیونکہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کے پڑوسی بھوکے رہ جائیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے،
حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی کہ جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، پھر اپنے پڑوسیوں کے گھر والوں کا خیال رکھو اور ان کو اس سے اچھے انداز کے ساتھ دیا کرو، یعنی معمولی چیز بھی بھیجو تو عزت و احترام اور اکرام کے ساتھ، کیونکہ بسا اوقات انسان دوسرے کے ساتھ جب احسان کا معاملہ کرتا ہے تو احسان جتانا بھی شروع کر دیتا ہے، یا پھر احسان کرنے کے بعد احسان کی توقع رکھتا ہے، یا پھر اس احسان کا تذکرہ لوگوں کے بیچ میں کرتا رہتا ہے. ایسے تمام چیزیں دوسرے کو اذیت پہنچانے میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح صرف خیرخواہی میں کھانا بھیجنا یا کچھ ہدیہ بھیجنا ہی نہیں، بلکہ پڑوسی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ضرورت مند ہوتے ہیں. مثلاً ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے. ایک اور روایت میں آتا کھونٹی گاڑنے سے منع نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے، میں محسوس کرتا ہوں کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو، یعنی میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم لوگ ماننے میں مشکل کر رہے ہو، یا ماننا تمہیں اس وقت مشکل لگ رہا ہے. تو اللہ کی قسم میں اس مسئلے کو تم پر مسلط کر کے رہوں گا، یعنی تم سے منوا کے رہوں گا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ہمسایہ مکان تعمیر کرنے لگتا ہے تو اسے بعض اوقات دوسرے کی دیوار پر کچھ رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کہیں کیل گاڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کہیں کسی اور طرح دوسرے کی مدد درکار ہوتی ہے. تو ایسے تمام مواقع پر دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ مسلمان کا حق ہے. اور ایسے مواقع پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر دوسرے کی مدد کی جانی چاہیے، کیونکہ آج اگر کوئی دوسرا شخص مدد کا محتاج ہے تو کل اسی مدد کے محتاج ہم خود بھی ہو سکتے ہیں. اور جب تک انسان قربانی کی سطح پر دوسرے کا خیال نہ رکھے، اس وقت تک حالات میں خوشگواری ہو نہیں سکتی، کیونکہ بسا اوقات انسان کو اپنی ضرورت پیچھے رکھ کر، اپنی سہولت پیچھے رکھ کر دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام بہت شوق اور محبت میں آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے جسم پر تبرکن مل رہے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بہت شوق ذوق سے ایک دوسرے سے اس عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے اس موقع پر انہیں ایک نصیحت فرمائی. اور وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا جسے یہ بات بھلی معلوم ہو کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھے، یعنی ان سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ جب بولے تو سچ بولے. یعنی محبت کا تقاضا صرف اتنا نہیں کہ تم پانی لے کر آپ کے وضو کا اپنے جسم پر مل لو، بلکہ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی امت کا فرد ہونے کے ناطے سے جب بات کرو تو سچ بولو، اور جب لوگ اس کا اعتبار کر کے اپنی امانت اس کے پاس رکھیں تو وہ خیانت نہ کرے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز بھی پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر ایک شوق اور جذبہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کا کوئی طریقہ ان کے اندر نظر آتا ہو، تو اس کو موڑ دینا چاہیے انہی کے اخلاق کی بہتری اور انہی کے اچھے عمل کی طرف، کیونکہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اسی بات میں ہوگی کہ ہم ان کی پیروی کتنی کرتے ہیں. ایک شخص اگر بظاہر آپ کا نام محبت سے لیتا ہے لیکن آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، تو یہ محبت کس قسم کی محبت ہے؟ اور آخر میں آپ ہی کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ جو بہت نماز پڑھتی تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی، لیکن اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی تھی.
اپنے ہمسایوں کے لیے دکھ دینے کا سبب تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں ہے. اور دوسری خاتون جو فرض نمازیں تو ادا کرتی تھی لیکن اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں دیتی تھی، جب اس کے انجام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہوگی. تو اس سے یہ حقیقت کھل کر واضح ہوتی ہے کہ کامیابی کے لیے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے صرف عبادات کافی نہیں، صرف اللہ تعالی کے حقوق کی ادائیگی کافی نہیں، جب تک کہ بندوں کے حقوق کو پہچانا نہ جائے. اور بندوں کے حقوق میں اہم ترین حق یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی اذیت اور دکھ سے بچائیں. ساری عبادات ضائع ہو سکتی ہیں اگر ہم بندوں کے لیے سکون کا نہیں دکھ کا سبب ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں انسانوں کی قدردانی کرنا سکھائے اور ان کی خیر خواہی عطا کرے. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. پڑوسی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک میں کیا کیا باتیں آتی ہیں؟ پڑوسی بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنا بھی چاہیے، ان کے ساتھ اپنی چیزیں بھی شیئر کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح جب آپ لوگ مل کر گھر سے باہر جیسے کھیل رہے ہوں تو اس وقت جو لوگ راستہ چل رہے ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے، کسی کا مذاق پھر نہیں اڑانا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پڑوسی بچوں میں جو آپ کے کلاس میں اسکول میں بچے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں جن کی سیٹ آپ کے ساتھ ہوتی یا آگے پیچھے ہوتی. تو اگر ان میں سے کسی کی پینسل گم گئی یا کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے یا اگر کوئی بچہ ایبسنٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہوم ورک بتانا چاہیے. کلاس میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو شیئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ میڈم اگر آپ کا نیکسٹ ڈور پڑوسی بہت دور کا بھی نہیں، ایک دیوار بیچ میں حائل ہے، اگر وہ لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، ایسا کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی ایک عادت ہے کہ ان کے گھر میں بلا وجہ کوئی آئے نہ، خبر گیری نہ کی جائے، اگر کہیں جاتے ہیں تو نہیں پتا، کہیں آتے ہیں تو نہیں پتا، تو ہم کبھی کبھار تو انسان کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جاتے بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کو پسند نہیں آئی یہ بات ہمارا آنا، لیکن ہم تو اللہ کے لیے چلے ہی جاتے ہیں. تو ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی خوشی کے موقع پر کسی اور ایسے موقع پر خبر گیری تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اسی حد تک انسان دوسرے کے پاس بیٹھے یا جائے جتنا دوسرا برداشت کر سکے. ہو سکتا ہے ان کی کوئی خاص مجبوری ہو، کوئی خاص وجہ ہو، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل انسان غافل ہو جائے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ دکھ سکھ، مشکل تنگی آسانی ہوتی ہے. حسن سلوک جاری رہنا چاہیے. میڈم اگر رشتہ دار پڑوسی کسی بھی وجہ سے آپ کو اذیت دیں تو آپ کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ ان سے اعراض برتیں، اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو کیا جواب دیں؟ کس قسم کا سلوک اس میں کرنا کہ چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اور انسان اپنے رویے پر بھی غور کرے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو دوسرے کو اریٹیٹ کر رہی ہے یا دوسرے کو اوفینڈ کر رہی ہے، اور ان چیزوں سے پھر پرہیز کرنا چاہیے. بعض اوقات انسان کے لیے صبر واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن صبر کا اجر بے پناہ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آس پڑوس میں جو محلے کے بچے ہوتے ہیں وہ شرارت کرتے ہوئے کبھی بیل بجا جاتے ہیں یا گاڑی کے ٹائر وہ کر جاتے ہیں تو اور شیشے توڑ دیتے ہیں کھیلتے ہوئے، شرارتاً یہ سب ہوتا ہے. تو اس صورت میں پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا اس صورت میں یہ ہے کہ سب بچوں کو آپ اکٹھا کیا کریں، ونس اے ویک ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سٹوری ٹیلنگ کریں، کہانی سنائیں، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، ان کو پیار سے سمجھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حسن سلوک، آپ کی محبت، آپ کی توجہ اور کیئر ان بچوں کے دلوں میں آپ کے لیے بہت قدردانی پیدا کر دے گی، اور وہ آپ کی بات پھر آسانی سے مانیں گے بھی. لیکن اگر آپ اس موقع پر ان کو ناراض ہوں گے، ڈانٹے ڈپٹیں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں نا، محبت فاتح عالم، جس سے انسان ہر پتھر دل کو موم کر سکتا ہے. تو چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کریں اور انہیں
اگنور بھی نہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم صبر کرتے ہیں، وہ توڑ گئے کچھ تو توڑ دیں، نہیں، انہیں سمجھانا بھی لازم ہے. اسی کانٹیکسٹ میں مزید ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. اکثر بڑے اچھے محلے اور ہمسائے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ آج کل والدین اتنی اچھی تربیت نہیں دے پاتے بچوں کو، اور آپس میں بچوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور قابو سے نکل جاتی ہیں، اور وہ شکایتیں والدین تک پہنچتی ہیں، اور والدین بھی انوالو ہو جاتے ہیں. جی، اچھے بھلے ہمسائے محلے جو ہیں وہ آپس میں پریشانی اور لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہ دیکھ نہیں پاتے کہ کس کا قصور ہے، کیسے ہوا، بس ہمسایوں میں اختلافات اور پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں جنہیں کبھی کبھی برج اپ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کے بارے میں پھر میں یہی کہوں گی کہ کبھی کبھار، اور اگر ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار ہمسایوں کے ساتھ مل بیٹھیں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ان کے بچوں کو لے بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں. جو مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر ہیں ان کی اصلاح کی فکر کریں، کیونکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کو عام کرے اور برائی سے روکے. اگر دوسروں کے اندر یہ احساس نہیں تو آپ کے اندر اگر خیرخواہی کے جذبات ہیں تو آپ اس چیز کا آغاز کیجئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد بچوں میں چینج آئے گا. آخر میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے برے عمل کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے ہمسایوں کو کہتا ہوا سنے کہ تو نے اچھائی کی تو جان لے کہ تو اچھا ہے، اور جب تو انہیں کہتا ہوا سنے کہ تو نے برا کام کیا تو جان لے کہ بے شک تو نے برا کام کیا. یعنی تمہاری پہچان تمہارے ہمسایوں سے ہوگی کہ تم کس قسم کے انسان ہو. اپنے آپ کو تو ہر انسان اچھا ہی کہتا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ہمسائے اس کو کیا کہتے ہیں. ہم سب بھی اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں بہترین انسان، بہترین مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.